اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑ درود السلام چہارد معصومین علیہ السلام پر، جن کو خداوند عالم نے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے عرش سے فرش پر بھیجا۔ میں ذاکرہ سیدہ شبیہ زہرا زیدی آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ عاشقان اہل بیت، جیسے کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ میری تمام تر ویڈیوز امام العصر صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے حوالے سے ہوتی ہیں، اس لیے اس ویڈیو میں بھی میں آپ کے ساتھ اس آخری چراغ جس کو کوئی بجھا نہیں سکتا، کفر چاہ کے بھی اس کو بجھا نہیں سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خداوند عالم نے خود لی ہے۔ میں یقیناً شجرہ طیبہ کے اس آخری چراغ کے متعلق ہی آج کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور میں آج امام العصر کی ایک ایسی نماز آپ کو بتانے جا رہی ہوں جو کہ بہت زیادہ مقبول ہے، اور جس کی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو اس کو چاہیے کہ وہ یہ نماز ضرور پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعا خداوند عالم کے حضور مستجاب ہو جائے گی۔ اس سے پہلی ویڈیوز میں نے آپ کو نماز امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق بتایا، جو کہ جمعے کے امام العصر کے اعمال میں سے ایک خاص عمل تھا، جس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 100 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ وہ نماز عام طور پر تمام لوگ ہی جانتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے، لیکن آج کی جو نماز میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ وہ نماز نہیں ہے، بلکہ مختلف نماز ہے۔ اس نماز کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ یہ نماز ہفتے میں 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ شب جمعرات اور شب جمعہ کو یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ شب جمعرات یعنی کہ بدھ کی رات کو مغرب کے بعد اس نماز کو پڑھا جاتا ہے، اور پھر اگلے دن شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات کو مغرب کے بعد اس نماز کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہفتے میں 2 دن پڑھی جاتی ہے، بدھ کی رات اور جمعرات کی رات کو۔ اس کے متعلق جو بات مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے ایک مرتبہ ہفتے میں، یعنی بدھ اور جمعرات کو یہ نماز پڑھتا ہے، تو اس کی جو بھی دعا ہوتی ہے، کوئی سخت سے سخت مشکل ہو، کوئی بہت سخت پریشانی ہو، یا کوئی ایسی حاجت جو قبول نہ ہو رہی ہو، اور کوئی مومن اس نماز کو پڑھے تو اس کی حاجت ضرور ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر پھر بھی اس کی حاجت قبول نہ ہو تو ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد وہ اس نماز کو دوسرے ہفتے دوبارہ پڑھے، یعنی کہ دوسرے ہفتے دوبارہ بدھ کی رات اور جمعرات کی رات اس نماز کو بجا لائے، اس کی حاجت قبول ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی حاجت قبول نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ تیسرے ہفتے اس نماز کو دوبارہ پڑھے، یعنی بدھ کی رات اور جمعرات کی رات دوبارہ پڑھے، اس کی حاجت ضرور قبول ہو جائے گی۔ اور اگر 3 مرتبہ اس نماز کو پڑھنے سے، یعنی 3 ہفتے اس نماز کو بجا لانے سے بھی اس مومن کی حاجت قبول نہ ہو، تو امام العصر خود اس شخص کے خواب میں آ کر اس کو اس حاجت کے قبول ہونے کا وقت بتائیں گے اور اپنا دیدار بھی کرائیں گے۔ یہ بہت ہی خوبصورت پہلو ہے اس نماز کا۔ یقین جانیے ہمارا دل کرتا ہے کہ کچھ ایسی دعائیں ہوں جو کہ قبول نہ ہونے والی ہوں، اور اس بہانے سے امام العصر کا دیدار ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دعا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ خداوند عالم کے حضور مستجاب ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ امام العصر کے ذریعے سے خدا کے حضور پہنچتی ہے، اور یقیناً اس نماز سے آپ کی بھی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نماز کس طرح سے پڑھنی ہے اور اس کا طریقہ کیسا ہے۔ جی، تو نماز پڑھنے کے لیے آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز ہدیہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں میں امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں قربتاً اللہ۔ اب آپ نے نماز شروع کر دینی ہے۔ یہ 2 رکعت نماز ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ نصر پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون پڑھنی ہے۔ جب آپ کی نماز تمام ہو جائے تو پھر آپ نے تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک تسبیح صلوات کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد
آسمان کے نیچے کھڑے ہو جانا ہے، یعنی جائے نماز سے اٹھ کر آپ نے آسمان کے نیچے جانا ہے۔ اگر مرد ہے تو سر برہنہ اور پا برہنہ، یعنی کہ ننگے سر اور ننگے پاؤں، اور اگر خاتون ہے تو سر ڈھک کر اور ننگے پاؤں یعنی پا برہنہ آسمان کے نیچے کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر 595 مرتبہ 595 مرتبہ یا حجت القائم کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد واپس جائے نماز پر آنا ہے اور سجدے میں جا کر 70 مرتبہ کہنا ہے، یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی۔ اس کے بعد سجدے کی ہی حالت میں آپ نے اپنی حاجت خداوند عالم سے طلب کر لینی ہے، اور یہ بھی کہنا ہے کہ اے میرے مالک، میں امام زمانہ علیہ السلام کو وسیلہ بناتا ہوں یا بناتی ہوں، میری اس حاجت کو اپنے حضور میں استجاب کر لے۔ اس کے بعد سجدے سے اٹھ کر آپ نے کہنا ہے، یا محمد یا فاطمہ تو، یا علی یا حسن یا حسین یا مہدی آخر الزمان ادرکنی۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنی حاجت خداوند عالم سے طلب کر لینی ہے اور اپنی نماز کو مکمل کر لینا ہے آخری سجدہ کر کے۔ یقین جانیے اس نماز کی بے انتہا تاثیر ہے، اور یہ بہت ہی مجرب نماز ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی حاجت ہو جو کہ مشکل حاجت ہو، جس کے درمیان رکاوٹیں آ رہی ہوں، تو آپ اس نماز کو ضرور پڑھیے، انشاءاللہ تعالی خداوند عالم آپ کی اس دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوسرے لوگوں کا بھی آپ فائدہ کیجیے، تمام اپنے واٹس ایپ گروپس پہ اور فیس بک گروپس میں اور یوٹیوب پر اس کو شیئر کیجیے، جتنے لوگوں تک یہ نماز پہنچے گی، جو بھی اس نماز کو کرے گا، ان کی جتنی بھی دعائیں قبول ہوں گی، یقیناً ان تمام کا ثواب آپ کے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے، اور کمنٹس میں امام العصر کے لیے بہت ہی خوبصورت سا جملہ ضرور لکھیے گا، وہ گواہی ہوتی ہے کہ آپ واقعی میں اپنے وقت کے امام سے بہت محبت کرتے ہیں۔ مجھے اور میرے اہل خانہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔